بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایسے اعمال پیش کرنا چاہوں گا جو صدقہ جاریہ کے حامل ہیں. امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 7 اعمال ایسے ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے نام اعمال میں اجر لکھا جاتا ہے. نمبر 1، من علم علم، جو کسی کو علم، دین کا علم سکھائے، نیکی اور بھلائی کی باتیں سکھائے. ایک اور روایت میں آتا ہے او نشر، اس کی نشر و اشاعت کرے. اور یاد رکھیں کبھی بھی دین کی تبلیغ نہ چھوڑیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے اربوں خربوں فرشتے اور زمین والے، یہاں تک چینٹیاں اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں خیر و برکت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں جو شخص لوگوں کو نیکی اور بھلائی کی تعلیم دیتا رہتا ہے. دوسرا عمل او اجرا نہرا، لوگوں کی ضرورت پانی کے لیے نہر جاری کرے. اور تیسرا عمل او حفر بئرا، لوگوں کے لیے کنواں بنائے. اور یاد رکھیں یہ ان اعمالوں میں سے ایک عمل ہے جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی. چوتھا عمل او غرس نخلا، شجر کاری کرے. پانچواں عمل او بنا مسجدا، مسجد یعنی اللہ کا گھر تعمیر کرے. اور یقیناً اللہ کے گھر میں ایک ایسا فریضہ ادا ہوتا ہے جس کی فرضیت آسمانوں میں ہوئی ہے. چھٹا عمل او ورث مصحفا، کہ اپنی وراثت میں قرآن مجید کو چھوڑے. کہ مثال کے طور پہ ایک انسان بازار جاتا ہے، قرآن مجید خریدتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں اس قرآن مجید کی تلاوت میں بھی کروں گا اور میرے گھر والے بھی. اور 7واں عمل او ترک ولدا یستغفر له بعد موته، کہ اولاد کی اچھی تربیت کرنا کہ وہ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا، یا اللہ ہمیں ان خوبصورت اعمال کو اپنانے کی توفیق کاملہ عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.